یعنی اس کی خاص صفت جو مفسرین نے لکھی وہ یہی ہے کہ اس کی جو صفت رحیم ہے اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ الرحمن تو رحمان تو اس دنیا میں ہے ہی وہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کا جب نام رکھا جائے تو عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنا چاہیے، یعنی یہ اچھے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے صفات میں ایک تو اسم ذات ہے، اسم اللہ عبداللہ، اور ایک اسم صفات ہے عبد الرحمن۔ تو ترغیب یہی ہے کہ بچے کا نام ایسا ہی رکھنا چاہیے۔ اب ایسا کیوں؟ اس کی بھی حکمتیں ہیں کہ جب بندہ رحمان کا بندہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، تو یقیناً اس کے دینی و دنیاوی حالات بہت بہتر ہوں گے، اور چونکہ یہ پسندیدہ اور اچھے ناموں میں سے ہیں دونوں نام، تو ان ناموں کا اثر پڑے گا بچے کی شخصیت پر۔ یہ تو ایک بات برسبیل تذکرہ ہو گئی، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، یعنی زور جس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو دو صفات ہیں، تو ایک صفت جو صفت رحمان ہے وہ عام ہے، یعنی سب کے ساتھ ہے، کوئی مانے نہ مانے، کیونکہ ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہوگا، وہ ظاہر قیامت کو کہتے ہیں۔ تو وہ عالم جب آباد ہوگا تو وہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا کیا ہے سارا معاملہ۔ تو صفت رحیم جو ہے اس کا اظہار مومنین کے ساتھ قیامت کو ہوگا، اور مومنین یقیناً اس صفت سے انشاءاللہ تعالی فیض حاصل کریں گے قیامت کو۔ دنیا میں بھی اس کی جو صفت ہے، صفت رحیم، اس سے مومنین کو جو فائدہ پہنچتا ہوگا وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو صفت رب کے بعد الرحمن، یعنی وہ عالم کے لیے رحمان ہے، رحیم وہ عالم کے لیے رحیم ہے، قیامت کو مومنین کے لیے وہ رحیم ہوگا، تو وہ بھی ایک عالم ہی ہوگا۔ یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ رحمان اور رحیم کیوں ہے؟ اس کی یہ دو صفات ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ وہ روز جزا کا کہہ لیجئے، انصاف کے دن کا کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس دن کا وہ مالک ہے۔ کچھ لوگوں نے مالک یوم الدین کی قرأت کو ملک یوم الدین پڑھا، اب ترجمہ ہوگا انصاف کے دن کا بادشاہ، انصاف کے دن وہی بادشاہ ہوگا۔ یہ قرأت روایت ہے اور اس کو روایت کیا جاتا ہے، لیکن عموماً اس کا جو تلفظ ہے وہ مالک یوم الدین ہی کہا جاتا ہے۔ اب مالک اور ملک میں بنیادی فرق کیا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اشیاء اصل ملکیت کس کی ہوتی ہیں، مالک کی کہ ملک کی؟ تو عام طور پر ہوتا تو یہی ہے کہ کسی شے کا جو مالک ہوتا ہے اس کو اس پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کسی شے کا جو مالک ہوتا ہے اسے اس شے پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ ایک چیز آپ نے خریدی، آپ اس کے مالک ہو گئے،
مالک ہو گئے تو اب اس کا توڑنا پھوڑنا بیچنا، یعنی آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ رویہ رکھیں، وہ شے آپ کی ہے، ملکیت ہے آپ کی۔ اور ملک میں یعنی بادشاہ میں شاید معاملات ایسے نہ ہوں، کیونکہ حکمراں کو رعایا کے جان و مال کے تحفظ کا اختیار تو حاصل ہے، لیکن رعایا کا جو جان و مال ہے اس میں غیر ضروری تصرف وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیاوی حکمران جو ہیں وہ غیر ضروری مداخلت اس میں نہیں کر سکتے، تو ایسے مواقع پر مالک کے اختیارات ملک کے مقابلے میں غالباً زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے مالک یوم الدین پڑھا ان کے نزدیک بھی اپنی وجوہات ہیں، جنہوں نے ملک پڑھا انہوں نے ہیبت و جلال کی وجہ سے پڑھا کہ ملک جو بادشاہ ہے اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کا ایک جلال ہوتا ہے، اس کی جلالت ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے اس کی، اور اس کا روب ہوتا ہے بادشاہ کا۔ اور بادشاہ جو ہے انصاف کے لیے چونکہ قانون کی ضرورت ہے تو قانون کی جو نگرانی کرتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں جو کچھ ہے وہ حکمراں کی ملکیت ہو یا نہ ہو، لیکن اس پر قانون کے نفاذ کا اختیار اسے ہے، اور لازمات ہے کہ ملکیت بھی ہوگی، کیونکہ اگر حکمراں کسی گھر بیٹھے آدمی کو 10 سال کی سزائے قید دے دے تو بے شک وہ سزا غلط ہے، لیکن چونکہ حکمراں کے زمان سے نکلی اس لیے وہ ہو کے رہے گی۔ تو حکمراں کے اختیارات اپنے ہیں، مالک کے اختیارات اپنے ہیں، اور حکمراں اگر چاہے تو مالک کے اختیارات ختم بھی کر سکتا ہے کسی معاہدے کے نتیجے میں یا جو بھی ہے، مگر اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً مالک بھی ہے، ملک بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن، تو ملک جو ہے وہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، یعنی وہ ایسا ملک ہے جو مالک بھی ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم لے لیں تو دنیا میں مالک اور ملک ہونے میں فرق ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں،